نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامۃ ان اللہ علی کل شیء شہید ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء. آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے. ھذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا وقطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود ولہم مقامع من حدید کلما ارادوا ان یخرجوا منہا من غم اعیدوا فیہا وذوقوا عذاب الحریق. ابھی آپ نے سورہ حج کی آیت 17 سے 22 کی تلاوت سماعت فرمائی. ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامۃ ان اللہ علی کل شیء شہید. آیت 17. ترجمہ: بلا شبہ اللہ قیامت کے دن ایمان والوں کا، یہودیوں کا، بے دینوں کا، عیسائیوں کا، مجوسیوں کا اور مشرکوں کا سب کا فیصلہ فرمائے گا. یقیناً اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. یہ تھا ترجمہ سورہ حج کی آیت 17 کا. تفسیر: قیامت کے دن تمام فرقوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا. اللہ مختلف مذاہب کے لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ خواہ مومن ہوں یا کافر، یہودی ہوں یا عیسائی اور مجوسی ہوں یا مشرک، قیامت کے دن سب کے درمیان حق و انصاف سے فیصلہ ہو جائے گا. مومن جنت میں اور کافر جہنم میں جائیں گے. اللہ ان کے فعلوں پر گواہ ہے، ان کے اقوال کا محافظ ہے، ان کے اسرار جانتا ہے اور ان کے راز پہچانتا ہے. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب ومن یہن اللہ وما لہ من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء. آیت 18. ترجمہ: کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ کے سامنے تمام آسمان والے اور تمام زمین والے، سورج، چاند، تارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت سے انسان بھی سجدے میں ہیں، اور بہت سے انسانوں پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں. واقعی اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یہ آیت سجدہ تھی، سجدہ کر لیجیے. یہ تھا ترجمہ آیت 18 کا. تفسیر: ہر چیز کا مقصود سجدہ ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ میں ہی عبادت کا مستحق ہوں، میں یکتا ہوں اور میرا کوئی شریک نہیں. میری عظمت کی وجہ سے ہر چیز میرے آگے سجدہ کر رہی ہے، خواہ خوشی سے سجدہ کر رہی ہو یا ناخوشی سے. ہر چیز کا مقصود سجدہ ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ نحل کی آیت 48 اور 49 میں: کیا انہوں نے اللہ کی پیدا کردہ
ہر چیز دیکھی نہیں کہ ان کے سائے دائیں بائیں اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے عاجزی سے جھک جاتے ہیں۔ آسمان میں بسنے والے تمام فرشتے سر بسجود ہیں، اور زمین میں انسان، جن، جانور اور پرندے رب کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ سورہ اسرا کی آیت 44 میں فرمایا ہر چیز اللہ کی تسبیح و حمد میں مصروف ہے۔ پھر فرمایا کہ سورج، چاند اور تارے سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہیں خاص طور سے اس لیے بیان کیا کہ لوگ ان کی پرستش کرتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ یہ خود رب کے حکم کے تابعدار، اس کی مخلوق و تربیت یافتہ اور اس کے آگے سر بسجود ہیں۔ سورہ فصلت کی آیت 37 میں فرمایا سورج کو سجدہ نہ کرو نہ چاند کو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا فرمایا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو سورج ڈوب کر کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ فرمایا عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، پھر حکم طلب کرتا ہے۔ وہ وقت آ رہا ہے کہ اس سے کہہ دیا جائے گا جدھر سے آیا ہے ادھر ہی واپس لوٹ جا۔ سواریوں پر بلا معقول عذر کے تقریر کی ممانعت۔ پھر فرمایا کہ اللہ کو تمام جانور سجدہ کرتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی پشتوں کو ممبر بنانے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ بہت سی سواریاں اپنے سواروں سے بہتر یا اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والی ہوتی ہیں۔ اللہ کو سجدہ باعث عزت ہے۔ پھر فرمایا بہت سے آدمی بھی خوشی بطور عبادت کے اللہ کی خوشنودی کے لیے اسے سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگوں پر عذاب واجب ہو چکا ہے۔ ایسے ہی لوگ سجدہ کرنے سے گریز کرتے ہیں اور سجدے میں اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے آگے سجدہ کرنے سے انسان کی توہین نہیں ہوتی بلکہ عزت بڑھتی ہے، اور سجدہ نہ کرنے سے توہین ہوتی ہے۔ دراصل ایسے لوگوں کو اللہ نے ذلیل کر رکھا ہے گو وہ اپنے آپ کو عزت والا سمجھ رہے ہوں، اور جس کو اللہ ذلیل فرما دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ قادر و مختار ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے کاموں میں کوئی دم نہیں مار سکتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان سجدے کی آیت پڑھتا ہے تو شیطان روتا ہوا الگ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے میری شامت۔ انسان کو سجدے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا اور جنت کا وارث بن گیا۔ مجھے بھی سجدے کا حکم ہوا تھا لیکن میں نے انکار کیا، اب میرے لیے جہنم ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جابیہ میں سورہ حج کے دونوں سجدے پڑھ کر سجدہ کیا اور فرمایا کہ یہ اپنے 2 سجدوں کی وجہ سے دوسری صورتوں سے افضل ہے۔ قرآن میں 15 سجدہ تلاوت ہیں۔ عمر بن عاص کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قرآن میں 15 سجدے پڑھائے، جن میں سے 3 مفصل میں ہیں اور 2 سورہ حج میں۔ معلوم ہوا سورہ حج میں 2 ہی سجدے ہیں۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم۔ آیت 19۔ یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود۔ آیت 20۔ ولہم مقامع من حدید۔ آیت 21۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا من غم اعیدوا فیہا وذوقوا عذاب الحریق۔ آیت 22۔ ترجمہ: یہ 2 مد مقابل ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ پھر کافروں کے لیے آگ کے کپڑے تیار کیے جائیں گے اور اوپر سے ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جن سے ان کے پیٹوں کی ساری چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی، اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ جب بھی وہ بے چینی کی وجہ سے وہاں سے نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ جلن والا عذاب چکھتے رہو۔
یہ تھا ترجمہ آیت 19 سے 22 کا تفسیر۔ آیت 19 شان نزول۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر فرمایا، یہ آیت حمزہ اور ان کے مقابلے کے لیے بدر کی جنگ میں جو 2 کافر آئے تھے، یعنی عتبہ اور اس کے 2 رفیقوں کے بارے میں اتری ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں قیامت کے دن سب سے پہلے اپنے رب کے سامنے 2 زانوں ہو کر بیٹھوں گا اور اپنی حجت ثابت کروں گا۔ قیس رضی اللہ عنہ نے کہا، انہی کے بارے میں یہ آیت اتری، یعنی جنگ بدر میں جو سب سے پہلے میدان میں کودے تھے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ، حمزہ رضی اللہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تھے، اور ان کے مد مقابل شیبہ، عتبہ اور ولید تھے۔ جہنمیوں پر اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ آیت 20، یعنی اوپر سے ان کے سروں پر سخت کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھولتا ہوا پانی جب ان کے سروں پر ڈالا جائے گا تو کھوپڑیوں میں گھس کر پیٹ میں جائے گا اور تمام احشاء کو نکال کر پیروں پر پھینک دے گا، پھر انسان پہلی حالت پر آ جائے گا۔ اگر غساق کا ایک ڈول دنیا میں ڈال دیا جائے تو تمام دنیا سڑ جائے۔ آیت 21، گرز نہایت بھاری ہوگا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوہے کا گرز زمین پر رکھ دیا جائے اور تمام جن اور انسان مل کر اسے اٹھانا چاہیں تو اسے ہلا بھی نہیں سکتے۔ اگر گرز پہاڑ پر مار دیا جائے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ جہنمیوں کو اسی گرز سے مارا جائے گا، چوٹ پڑتے ہی ایک ایک عضو جھڑ جائے گا اور یہ خوفناک چیخیں مار مار کر دہاڑ دہاڑ کر روئیں گے کہ ہائے ہماری شامت، ہائے ہماری شامت۔ آیت 22، سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جہنم کی آگ سیاہ و تاریک ہے، اس کے انگارے اور چنگاریاں روشن نہیں ہیں۔ پھر یہ آیت پڑھ کر سنائی، پھر فرمایا کہ انہیں قول و فعل سے ذلیل کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اب جلن والا عذاب چکھتے رہو۔ سورہ سجدہ کی آیت 20 میں، اور ان سے کہا جائے گا اب اس آگ کا عذاب چکھتے رہو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اللہم حافظنا، اللہم حافظنا منہم۔ یہ تھا سورہ حج کی آیت 17 سے 22 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن ونفعنی وایاکم بہذا الذکر الحکیم۔